بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير رب زدني علما. اب ہے آیت نمبر 51 اور رکوع نمبر ہے 8. یا ایھا یا ایو جو ہے یہ حرف ندا ہے، پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ زینا اے لوگو جو، اور اسم موصول ہے برائے جمع مذکر. آمنو ایمان لائے ہو، حمزہ میم اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے. یہ پاسٹ ٹینس ہے اور جمع مذکر غائب کے لیے ہے. لا نا تتخذو تم بناؤ، حمزہ ہا اور زال اس کا روٹ ورڈ ہے. جمع مذکر حاضر کے لیے ہے. الیہودا یہود کو، والنصارا اور عیسائیوں کو، اولیاء دوست، اور اولیاء کا روٹ ورڈ ہے واو لام اور یا، اور اس کے معنی ہے دوست کے، مددگار کے، سرپرست اور یا حمایتی. بعضهم بعض ان کے، اولیاء دوست ہیں، بعد بعض کے. ومن اور جو، یتولاہم یتولا دوست بنائے گا، اور اس کا روٹ ورڈ ہے واو لام اور یا. ہم ان کو، من سے، کم تم یعنی تم میں سے، فا پس، انہو یقیناً وہ، منہم انہی میں سے ہے، انا یقیناً حرف تاکید ہے، اللہ اللہ تعالی، لا نہیں، یہدی وہ ہدایت دیتا، اور اس کا روٹ ورڈ ہے ہا دال اور یا، ہدایت دیتا، راہ دکھاتا. اس کا مطلب ہے القوما لوگوں کو، الظالمین ظالم، اور اس کا روٹ ورڈ ہے زو لام اور میم، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا تو یقیناً وہ انہی میں سے ہے. بلا شبہ اللہ تعالی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یا ایھا الذین آمنو، اب اس آیت میں مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے ساتھ گہری دوستی، اتحاد اور نصرت یا حمایت قائم کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے، خاص طور پر اس صورت میں جب وہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہوں. یہود اور نصارہ کے درمیان صدیوں سے دشمنی اور جنگیں جاری رہی تھیں، جیسا کہ ہم نے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 14 میں بھی ذکر کیا ہے. لیکن قرآن نے پیشین گوئی کی کہ ایک وقت آئے گا جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست بن جائیں گے اور مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جائیں گے. 20ویں صدی میں اسرائیل کے قیام اور مغربی ممالک کی اس پشت پناہی نے اس پریڈکشن کو سچ ثابت کیا. جو مسلمان ان غیر مسلموں سے دوستی یا ولایت، وفاداری کا رشتہ قائم کرے گا،
ان کے بارے میں سخت حکم ہے کہ وہ انہی میں شمار ہوگا، اور یہ حکم جو ہے یہ اس جو تعلق کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یعنی جو بھی انہیں دوست بنائے گا وہ ان میں سے ہی ہوگا۔ اور اس ممانعت کا مطلب عام انسانی تعلقات، عدل و انصاف اور حسن سلوک نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ گہرے سیاسی اور دلی تعلقات ہیں جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا ان کی ملی وحدت کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ اور اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ جملہ ان لوگوں کے لیے سخت تنبیہ ہے جو اس قرآنی حکم کو نظر انداز کرتے ہوئے کفار سے دوستی کرتے ہیں اور اس طرح سے وہ اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں۔ اب ہے آیت نمبر 52۔ فابن پس ترا آپ دیکھیں گے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے را حمزہ یا واحد مذکر حاضر کے لیے ہے، الذین ان لوگوں کو فی میں قلوب دلوں میں، یعنی دلوں میں ہم ان کے، یعنی جن کے دلوں میں مارادن بیماری ہے، یسارعون وہ دوڑ کر جاتے ہیں، اور اس کا روٹ ورڈ ہے سین را اور آئین، وہ دوڑ کر جاتے ہیں، یہ جمع مذکر غائب کے لیے ہے، فیہم ان میں، یقولون وہ کہتے ہیں، اور اس کا کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے جمع مذکر غائب کے لیے ہے، نخشا ہم ڈرتے ہیں، ہا شین اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے واحد متکلم ہے، ان کے تصیبہ نہ پہنچ جائے ہمیں، دائراتن مصیبت کا چکر، اور اس کا روٹ ورڈ ہے دال واو اور را گردش مصیبت کا چکر یا حادثہ۔ اس کا مطلب ہے فاسا پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ان یہ کہ یاتی وہ لے آئے، حمزہ تا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے الفتح فتح کو، او یا امرن کوئی معاملہ، من سے اندی جانب ہی اس کی، یعنی اپنی جانب سے، فیصبحوا تو وہ ہوں، اور اس کا روٹ ورڈ ہے صاد با اور ہا، تو وہ ہوں علا اوپر ما اس کے جو اثر رو انہوں نے چھپا رکھا تھا، سین را را، اور یہ پاسٹ ٹینس ہے، جمع مذکر غائب کے لیے ہے، فی میں انفسی دلوں میں، ہم ان کے، نادمین نادم، اور اس کا روٹ ورڈ ہے نون دال اور میم، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ ان میں دوڑ کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ مصیبت کا چکر ہمیں نہ پہنچ جائے، پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح کو لے آئے یا اپنی جانب سے کوئی معاملہ لے آئے، تو وہ ان باتوں پر نادم ہوں جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھی تھیں۔ فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، آپ جن کے دلوں میں بیماری ہے اس سے مراد وہ منافقین ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی کمزوری، شک اور نفاق کا روگ ہے، جو انہیں مسلمانوں کے علاوہ یہود و نصارہ سے تعلقات استوار کرنے پر مجبور کرتا ہے، یسارعون فیہم وہ دوڑ کر ان میں جاتے ہیں، یعنی وہ یہود و نصارہ کی طرف دوستی، مدد کی درخواست اور حمایت کی توقع میں تیزی سے بڑھتے ہیں۔ اب آج کل کے دور میں ہمیں اس آیت کے تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم لوگ تو اس کی عملی تصویر نہیں ہے، جہاں پہ کمزور ایمان والے لوگ غیر مسلم طاقتوں کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، یقولون نخشا وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی چکر آ پہنچے، ان کا عذر یہ ہوتا ہے کہ اگر مسلمانوں کو شکست ہو گئی یا کوئی مصیبت آن پڑی تو یہ غیر مسلم ان کے کام آئیں گے اور ان کا تحفظ کریں گے۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ پر توکل کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ تو قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے، اللہ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں فتح اور غلبہ عطا فرمائے گا، یا اپنے پاس سے کوئی اور معاملہ، فتح کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا حکم یا معاملہ، مثلا منافقین کا پردہ چاک ہو جانا یا یہود و نصارہ کا ذلیل و رسوا ہونا پیش آ سکتا ہے۔ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ تو وہ اس پر جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا تھا پشیمان ہو جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا اور مسلمانوں کو فتح ملے گی تو یہ منافقین اپنے نفاق اور کفار سے دوستی پر سخت نادم اور شرمندہ ہوں گے کہ انہوں نے اللہ کی بجائے غیروں پر بھروسہ کیا۔ اب ہے آیت نمبر 53۔ وَيَقُولُوا اور کہیں گے، کاف واو اور لام اور فعل مضارع ہے، فعل مضارع کس کو کہتے ہیں؟
प्रेजेंट टेंस को और फ्यूचर टेंस को। अल्लाज़ीना वो लोग जो, इसम मौसूल आमनू ईमान लाए, हमजा मीम और नून इसका रूट वर्ड है, जमा मुजक्कर के लिए है, फेले मादी है, जमा मुजक्कर गायब के लिए है। आहाउलाई क्या यही है, आ जो है इस्तिफहाम के लिए है, और हाउलाई इशारा है जमा के लिए। अल्लाज़ीना वो लोग, अक्समू कसमें खाई, और काफ सीन और मीम इसका रूट वर्ड है, पास्ट टेंस है, जमा मुजक्कर गायब के लिए है। बिल्लाही अल्लाह ताला की, जहदा पक्की, जीम हा और दाल जहद इसका रूट वर्ड है, जिसका मतलब होता है पूरी कोशिश सहत, और यहाँ पे है कसमें पक्की खाई। आईमानिहिम कसमें अपनी, आईमान कहते हैं कसम को। इन्ना हम यकीनन वो, और इन्ना जो है ये यकीनन है हरफे ताकीद है, हम मिन वो, ला यकीनन, लाम यहाँ पे ताकीदी है, यकीनन के लिए आया है। मा साथ, हम तुम्हारे, यकीनन तुम्हारे साथ है। हाबी तत् जाया हो गए, हा बा और तो इसका रूट वर्ड है। आमालुहुम आमाल उनके, अमल की जमा है आमाल। फास्बाहू पस वो हो गए, अस्बाहू स्वाद बा और हा इसका रूट वर्ड है। हासिरीन हसारा उठाने वाले, हासीन और रा इसका रूट वर्ड है, इसका बा मुहावरा तर्जुमा है। और वो लोग जो ईमान लाए कहेंगे क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने अल्लाह ताला के नाम की पक्की कस्में खाई कि बिलाशुबा यकीनन वो तुम्हारे साथ हैं, उनके सारे अमाल ज़ाया हो गए, चुनाचे वो हसारा उठाने वाले हो गए। वयक़ूलुल्लज़ीना आमनू, ये जो आयत है ये मुनाफिकीन के अंजाम के बारे में है, जिनके बारे में अहले ईमान सहाबा इकराम ताज्जुब से कहते हैं कि क्या ये वही लोग हैं जो मुसलमानों के साथ होने की पुख्ता कस्में खाते हैं। इस आयत में वाज़िया किया गया है कि मुनाफिकीन के तमाम अमाल ज़ाया और बर्बाद हो गए, उनकी दुनियावी साजिशें और बातिल गुमान सब नाकाम हो गए, और वह अपना मकसद हासिल करने में नाकाम रहे। और हाबितात आमालुहुम फ़अस्बहू खासिरीन, चूँकि इनके आमाल तबाह हो गए इसलिए वो आखिरत में हसारा उठाने वाले होंगे और अज़ाब इलाही के मुस्तहिक बनेंगे। ये आयत असल में पिछली आयत 51 और 52 की कंटिन्यूएशन में है, जिसमें यहूद नसारा और मुनाफिकीन का जिक्र था। जब मुसलमानों को फतह हासिल हुई और मुनाफिकीन का असल चेहरा बेनकाब हुआ तो अहले ईमान ने ये बात कही। अब है आयत नंबर 54, या अय्युहा ए लोगो, अल्लाज़ीना या वो लोग जो, और या अय्युहा जो है ये हरफे निदा है, पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है। अल्लाज़ीना वो लोग या वो जो, इसम मौसूल है, जमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। आमनू ईमान लाए हो, और हमजा मीम और नून इसका रूट वर्ड है, और ये पास्ट टेंस है, जमा मुज़क्कर के लिए आता है, और ये आयत के सियाको सबाक के हिसाब से आता है। कभी डायरेक्ट अगर अल्लाह ताला मुखातिब कर रहे हो तो वो जमा मुज़क्कर हाजिर हो जाएगा, और अगर ईमान लाए पहले एक वाली बात हो रही है तो फिर जमा मुज़क्कर गायब के लिए होगा। यार तद फिर जाएगा, वो फिर जाएगा, रा दाल दाल इसका रूट वर्ड है, मुर्तद हो जाएगा फिर जाएगा, और ये वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए है। मिन कुम तुम में से, अन से, दीनी दीन ही उसके, यानी अपने दीन से। फासौफा तो फामिन पास, सौफा करीब ही जल्द ही, याती ले आएगा, हमजा ता और या इसका रूट वर्ड है, वो ले लाएगा या वो आएगा या वो ले आएगा, यहाँ पे वो ले आएगा। वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए है। अल्लाहु अल्लाह ताला, बिकौमिन लोगों को, युहिब्बुहुम और वो मोहब्बत करेगा उनसे, युहिब्बु मोहब्बत करेगा, हुम मिन उनसे, यानी अल्लाह ताला। हा बाबा युहिब्बु का रूट वर्ड है, वा और युहिब्बूना वो मोहब्बत करेंगे, हु उससे, यानी अल्लाह लोगों से मोहब्बत करेगा और लोग उससे मोहब्बत करेंगे। अजिल्लतिन बहुत नरम होंगे, अजिल्लतिन का मतलब है बहुत नरम होंगे। जाल लाम लाम इसका रूट वर्ड है, और इसके मायने होते हैं नरम, झुकने वाले, मतवाजे, आजी करना, नरम होना, झुकना, यानी इसका मतलब है अला ऊपर, अल मुमिनीना मोमिनों पर, मोमिन की जमा है मोमिनीन। आइज्जतिन बहुत सख्त होंगे। देखिए ये उर्दू से जरा अपोजिट है, अजिल्लतिन का मतलब नरम होंगे, आइज्जतिन बहुत सख्त होंगे, अला ऊपर, अल काफिरीन काफिरों पर। युजाहिदूना युजाहिदूना वो जिहाद करेंगे,
کوشش کریں گے، جہاد کریں گے، جمع مذکر غائب کے لیے ہے اور فعل مضارع ہے اور جہد اس کا روٹ ورڈ ہے، جس کا مطلب کوشش کرنا یا جہاد کرنا، فی میں سبیل راستہ اللہ اللہ تعالی کا، اور لا نہیں، یخافونا وہ ڈریں گے، خا واو اور فا اس کا روٹ ورڈ ہے، جمع مذکر غائب کے لیے ہے اور یہ بھی فعل مضارع ہے کیونکہ فعل مضارع فیوچر ٹینس یا پریزنٹ ٹینس کو کہتے ہیں۔ لومتا ملامت سے، لائم کسی ملامت گھر کی، ذالکہ یہ فضل ہے، اللہ تعالی کا، یؤتی ہی وہ عطا کرتا ہے، حمزہ تا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، من جس کو، یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالی، واسع بڑی وسعت والا ہے، علیم سب کچھ جاننے والا ہے، اور آئین لام اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے اور واسع کا جو روٹ ورڈ ہے وہ واو سین اور آئین ہے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ جلد ہی ایسے لوگوں کو لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے، وہ مومنوں پر بہت نرم اور کافروں پر بہت سخت ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد، اور یہ آیت ایک تنبیہ کے طور پر نازل ہوئی کہ اگر مسلمان اپنے دین سے پھر جائیں، چاہے ظاہری ارتداد ہو یا دین کے احکامات سے عملی طور پہ پسپائی، تو اللہ تعالیٰ ان کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی جگہ پر فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، تو اللہ تعالیٰ ان کی جگہ ایسی قوم کو لائے گا جو دین کی خدمت کرے گی اور اس کے تقاضے پورے کرے گی۔ اس قوم کی 5 اللہ تعالیٰ نے اہم صفات بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں گے، سب سے یہ اعلیٰ صفت ہے جو باہمی تعلق اور اخلاص کو ظاہر کرتی ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین، وہ اہل ایمان کے ساتھ شفقت، نرمی اور تواضع سے پیش آئیں گے، اور وہ ہے عزت علی الکافرین، وہ کفار کے مقابلے میں وہ مضبوط، غیر متزلزل اور غالب ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ دین کی سربلندی کے لیے عملی طور پر جہاد کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی راستے میں لڑیں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، وہ حق پر قائم رہنے کے لیے ثابت قدم رہیں گے اور کسی قسم کی تنقید یا رکاوٹ کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تمام خوبیاں، دین کی خدمت کی توفیق صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اس کی رحمت اور علم وسیع ہے۔ اور مفسرین نے اس قوم کی مختلف تعبیریں بیان کی ہیں، لیکن اکثر مفسرین کا رجحان صحابہ کرام جیسے ابوبکر صدیق کے دور میں مرتدین کے خلاف لڑنے والے اور بعد میں آنے والے ان مجاہدین کی طرف ہے جو ان صفات کے حامل ہوں گے۔ اب ہے آیت نمبر 55، انما یقیناً ولیکم، ولیو دوست ہے، کم تمہارے، اور ولیو کا جو روٹ ورڈ ہے ولی ہے، واو لام اور یا، اس کا مطلب ہوتا ہے دوست، مددگار، سرپرست، گارڈین، پروٹیکٹر، اللہ اللہ تعالی، و رسولہ اور اس کا رسول، والذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، حمزہ میم اور نون پاسٹ ٹینس ہے اور جمع مذکر غائب کے لیے ہے، الذین جو یقیمون قائم کرتے ہیں، کاف واو اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے اور قائم کرتے ہیں کیونکہ پریزنٹ ٹینس ہے اور فعل مضارع ہے، الصلاۃ نماز، وَيُؤْتُونَ اور وہ ادا کرتے ہیں، حمزہ تا اور یا، اور یہ بھی فعل مضارع ہے، الزکوٰۃ زکوٰۃ کو، وہم اور وہ سب، راکعون رکوع کرنے والے ہیں، را کاف اور آئین یعنی جھکنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے یقیناً تمہارے دوست اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور ایمان لانے والے ہی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اب یہ جو آیت ہے یہاں پہ ولی سے مراد قریبی دوست، مددگار اور سرپرست ہے، نہ کہ سیاسی یا مذہبی خلافت، جیسا کہ کچھ فرقے اس سے استدلال کرتے ہیں۔ یہ آیت اصل میں یہود و نصارہ سے دوستی منع کرنے کے بعد مومنوں کو حقیقی دوستوں کی نشاندہی کر رہی ہے، اور
تمام مفسرین نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یہ آیت عام مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی اور اس کا حکم تمام مسلمانوں کے لیے ہے، اگرچہ بعض روایات میں اس کے نزول کا سبب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی خاص عمل جیسے کہ انہوں نے نماز میں زکوٰۃ دی بیان کیا جاتا ہے، لیکن وہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ حکم عام ہے اور کسی ایک فرد کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ اور اس آیت میں مومنوں کی 3 اہم صفات بیان کی گئی ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، کہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی مومن پابندی کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ اپنے مال سے خوشی خوشی سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَهُمْ راکعون، اور وہ راکعون کا جو یہاں پہ ترجمہ ہے یہ عاجزی والے ہیں، جھکنے والے ہیں، وہ متکبر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مکمل سر تسلیم ہم کرنے والے ہیں۔ اب ہے آیت نمبر 56، وا اور من جو، اور یہ حرف شرط ہے یا اس میں شرط ہے، یا تولا دوست بنائے گا، اور اس کا روٹ ورڈ ہے واو لام اور یا، واحد مذکر غائب کے لیے ہے، فعل مضارع ہے۔ اللہ، اللہ تعالیٰ کو، و رسولہ، اور اس کے رسول کو، والذین، اور ان لوگوں کو جو اسم موصول ہے جمع مذکر کے لیے ہے، آمنو ایمان لائے، حمزہ میم اور نون جمع مذکر غائب کے لیے، فإنا، پس یقیناً، پس اور انا یقیناً، یقیناً جو ہے یہ حرف تاکید ہے، حزبہ جماعت، اللہ ہی اللہ تعالیٰ کی، ہم وہی، الغالبون غالب آنے والے ہیں۔ غین لام اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، جمع مذکر ہے یہ بھی، اور یہاں پہ اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو دوست بنائے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، یہ آیت ان لوگوں کی نشاندہی کرتی ہے جو اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والوں کے ساتھ مکمل وفاداری اور دوستی کا تعلق قائم رکھتے ہیں۔ یہ آیت جو پچھلی آیات ہے نا 54 اور 55 اسی کے سیاق و سباق میں آتی ہیں، جن میں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اور کفار سے دوستی اور گہرے تعلقات رکھنے سے سختی سے منع کیا گیا، اور جو تفاسیر ہیں وہ اس بات پر زور دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حزب اللہ کو غلبہ اور کامیابی کی نوید سنائی ہے۔ کامیابی اور غلبہ ان شرائط کو پورا کرنے سے مشروط ہے کہ مومنین اپنا تعلق صرف اللہ، رسول اور دیگر مومنین تک ہی محدود رکھیں، اور کفار کے ساتھ دوستیاں اور رشتے یہ یعنی جو دلی قرابت داریاں ہیں وہ نہ رکھیں، چاہے وہ کتنے ہی قریبی رشتے دار کیوں نہ ہوں۔ اور حزب اللہ میں شامل ہونے کا معیار صرف ایمان اور نیک اعمال ہے، نہ کہ خاندانی یا قبائلی تعلقات۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔